نحمده ونصلي ونصلي على رسوله النبي الكريم المتين الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین اکرام، میرا آپریشن ہوا ہے اور میری طبیعت ابھی تک نہیں ٹھیک، تو سب سے گزارش ہے کہ دعاؤں کی اپیل ہے. ٹھیک ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور اندرونی اور ظاہری روحانی بیماریاں دور فرمائے تاکہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پورا لکھ سکوں. تو ابھی بھی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں درس دینے کی کوشش کر رہی ہوں. تو سانس چڑھ جاتا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں جہاں پہ غلطی ہو جائے. تو اب میں بیان کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح کر دے گا، جنہیں لوگ پاؤں تلے روندیں گے. اسلام میں غرور کے مقابلے میں مطلوب صفت اسلام تواضع، عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو جاہلوں کو پہلے سلام کرتے ہیں. یہ الفرقان سورت کی 63 آیت ہے. غرور انسان کی تباہی و بربادی اور زوال کا سبب بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متواضع، نرم مزاج اور پرہیزگار ہو. اور سورت حجرات میں آیت نمبر 13 ہے، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو یاد رکھیں میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور بھائیوں، اور انسان اس وقت تک ہدایت نہیں پا سکتا جب تک غرور اور تکبر سے نہ بچا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلا حرف ہے غیر المغضوبی کی یا سے مراد ہے معنی کے اعتبار سے یگانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یگانہ و بے نیاز. یگانہ یعنی توحید کے معنی، اہمیت، جزا اور سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں. سب سے پہلے بسم اللہ کرتی ہوں یگانگت خدا پر، جو ذات رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور حساس موضوع پر مبنی ہے. مقصد واضح ہے، متوازن بیان ہے. تشدد یا ذاتی تشہیر کی ہدایت کرنا میرا مقصد بالکل نہیں ہے. میں نہایت ہی پیار سے، محبت سے سمجھاتی ہوں. فقہی اختلافات کو دور کر کے دنیا اور آخرت کے لیے توبہ کریں. میرا درس مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دل میں نفرت رکھ کے یا فرقے رکھ کے میرا درس مت سنا کریں. میرا درس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سمجھ کر سنا کریں. ٹھیک ہے نا؟ یہ فرقہ بازیاں مجھے نہیں آتی بالکل. میں فرقہ بازیاں کے بالکل خلاف ہوں. فرقہ پرستی تو بالکل اسلام میں جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور قرآن مجید کے صحیح معنی اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں جلانے کے لیے بالکل کسی کو درس نہیں دے رہی، بلکہ نہایت ہی محبت اور خلوص نیت سے ہدایت کی راہ پر لانے کے لیے فقط اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قرآن مجید کی تعلیم دیتی ہوں. چاہے وہ کسی میں بھی کوئی عیب ہو، لیکن میں نے بیان کرنا ہے. میں نے کچھ بھی نہیں چھپانا. چاہے مجھ میں بھی عیب ہو، میں نے وہ بھی نہیں چھپانا.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر بندہ ہی گناہ گار ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرا مقابلہ پاکستان کے علماء کرام سے نہیں ہے، میرا مقابلہ صرف سعودی عرب کے علماء کرام سے ہے، اور ادب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے درس دے رہی ہوں، اور وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کی استاد ہوں۔ یگانہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وہ میرے اس لیے استاد ہے کہ میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، میں اس لیے بار بار میں بیان کرتی ہوں کہ میں نے بھی ان سے علم حاصل کیا ہے، میں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کی استاد ہوں۔ تو یگانہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یگانہ یعنی توحید، توحید کے لغوی معنی ہے واحد قرار دینا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کیا جائے ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلامی نقطۂ نگاہ سے توحید 3 مثالوں سے سمجھائی جاتی ہے۔ توحید ربوبیت یعنی یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، زندہ رکھنے والا ہے، نظام کائنات کو چلانے والا ہے۔ مثلا خلق اور تقدیر میں اللہ تعالیٰ کا کردار بہت اہم ہے، یعنی رب العالمین ہے۔ نمبر 2، توحید الوحیت العبود، یہ ماننا کہ عمل و کردار میں یہ بات لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا وحدہ لا شریک ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ توحید الاسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نام و صفات کو جس انداز میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ویسے ہی قبول کیا جائے، یعنی کوئی شک و شبہات نہ کی جائے۔ مثلا کچھ لوگ، میں درس دے رہی ہوں، کچھ لوگ شک کر رہے ہیں، اب میرے بیٹوں شک کی گنجائش بالکل ہی نہیں ہے۔ میں اتنی محنت سے اور بڑے ہی دھیان سے میں یہ ترجمہ بیان کر رہی ہوں، میں نہ ترجمے کو تبدیل کر رہی ہوں، نہ میں آیتوں کو تبدیل کر رہی ہوں، میں تفسیر میں آپ کو تھوڑا سا علماء کرام کی میں نے کچھ تقاریر کو ایڈ کیا ہے، تو ایک اپنی تقریر کو پروان چڑھایا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار بنیادی عقیدہ قرار دیا ہے۔ سورۃ اخلاص میں توحید کا جامع بیان ہے، سورۃ بقرہ میں، سورۃ مومنون میں، یعنی تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بار بار بلایا جا رہا ہے۔ جو توحید کو نہ مانے اس کی سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہاں 2 مقام پر یعنی دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دنیاوی، قانونی، سیاسی، سماجی اور آخرت میں جزا و سزا دونوں الگ الگ دیکھنا ضروری ہے، یعنی دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جزا و سزا دونوں الگ الگ دیکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پہلے میں دنیا داری کے موضوع پر بات کرتی ہوں۔ اسلامی فقہ میں ردا کا مسئلہ یعنی تاریخ اور فقہی طور پر مفصل ہے، یعنی صحاح احادیث مبارکہ میں ایسی احادیث پائی جاتی ہیں جن سے بعض فقہاء نے دنیا میں سخت قانونی جزا طے پائی ہے۔ متعدد کتب میں حدیث پاک موجود ہیں، بعض روایات صحیح سندوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یعنی
چاہے اسلام میں کوئی بھی کتب موجود ہوں، مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، اگر بات اسلام کے مطابق ہو تو ہر بات اچھی، اور اچھی بات کو قبول کرنا ایمان کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ تو میں بھی یہی کہتی ہوتی تھی کہ ہر اچھی بات کو نوٹ کیا کریں اور اس پر عمل کیا کریں، اور یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کو یہ پروان چڑھاتا ہے، ایمان کو بلندی تک پہنچاتا ہے۔ میں بھی یہی کہتی تھی۔ سمجھ لگی اب میری بات کی؟ اگر دین اسلام کے دائرہ و قانون کے مطابق کتب لکھی گئی ہیں تو ان کتب کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ جو چیز شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دیں۔ مثلا یہ کہ اس احادیث سے مولوی جھگڑتے ہیں، فتنہ برپا ہو جاتا ہے، قتل و غارت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ یعنی جیسے مثلا کوئی لڑائی پیدا ہوتی ہے یا فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس احادیث کو ایک طرف کر دیں۔ یہ نہیں میں کہتی کہ بالکل اس کو اپنے دماغ سے نکال دیں یا چھوڑ دیں، اس کو ایک طرف کر دیں، کیونکہ قتل و غارت ہو رہا ہے، قتل و غارت کا سبب بن رہا ہے، فتنے کا سبب بن رہا ہے، تو اس حدیث کو نا ایک طرف کر دیا جائے اور دوسری حدیث پکڑ لی جائے، اس کو چھوڑ دیں جس سے جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ لیکن جو حق ہے بیان کریں۔ وہ جب ٹھنڈا ہو جائے نا معاملہ، جب معاملہ ٹھنڈے ہو جائیں تو پھر وہ احادیث پیار سے، محبت سے وہی احادیث آگے بیان کر دیں کہ اس کو بھی سنیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح جو حق ہے بیان کر دیں۔ میں نے 40-45 سال ہو گئے ہیں، آج تک کسی نے مجھ سے دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا، الحمدللہ۔ آج تک 45 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا، 45 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ آج تک کسی ایک عورت نے، ایک مرد نے یا ایک بچے نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ باجی آپ نے یہ درس غلط دیا ہے یا یہ بات غلط کی ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ پاک کا کرم ہے مجھ پر۔ حالانکہ میں ہر ٹاپک پہ ہر درس دیتی ہوں، آج تک کسی ایک عورت نے نکتہ چینی بھی نہیں کی، مثلا آپس میں سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی نہیں کی، اور سب یہی تعریف کرتے تھے کہ باجی بہت اچھا بیان کرتی ہیں، کیونکہ نکتہ چینی میں تو پھر نفرت آ جاتی ہے نا، تو ساری نفرتیں مٹا کے تو محفل میں بیٹھا کریں اور میرے درس کو سنا کے بہت ہی ادب سے، پیار سے، محبت سے میں بیان کرتی ہوں۔ اسی طرح آپ بھی محبت سے، ادب سے، پیار سے میری بات کو سنا کریں، فالو کیا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔